بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سی پیک میں ہونے والے معاہدوں کے تحت کام کی رفتار تیز کرنے اور ان منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے اپنی کاوشوں کو پاکستان نے تیز کر دیا ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ ماہ چائنا کا دورہ کیا اور چین کی اعلیٰ ترین قیادت سے ملاقاتیں کر کے سی پیک میں پیش رفت اور جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کے حوالے سے معاملات طے کیے۔ پاکستان نے سی پیک کے منصوبوں پر عمل درآمد، کام کی رفتار پر نظر رکھنے اور چین کے ساتھ مسلسل رابطے اور اشتراک کار کے لیے سی پیک اتھارٹی بھی قائم کر دی ہے۔ اس اتھارٹی کے قیام کے لیے صدارتی حکم نامہ جاری ہو چکا ہے اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ اس اتھارٹی کے سربراہ ہوں گے، جن کے نام کی حتمی منظوری منگل کے روز وفاقی کابینہ دے گی، جس کے بعد سی پیک اتھارٹی فعال ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، سی پیک پر پاکستان کے ہمسایہ بھارت کو سخت اعتراضات ہیں اور وہ اس منصوبے کے حوالے سے ہر منفی حربہ بروئے کار لاتا ہے۔ ناظرین کرام، بھارت اس وقت اس ایشیائی خطے میں امریکہ کا ایسا اتحادی ہے جو اپنے مفاد میں ہر ایسا قدم اٹھانے کو تیار ہے جس سے سی پیک کو نقصان پہنچے۔ امریکہ بھی ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک کے بارے میں تحفظات رکھتا ہے، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اس منصوبے سے چین کو پوری دنیا میں آنے جانے اور کاروبار بڑھانے کی وہ سہولت میسر آئے گی جو امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ ناظرین کرام، سی پیک کے حوالے سے چین نہ صرف بھارت کو شمولیت کی پیشکش کر چکا ہے، بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اگر امریکہ چاہتا ہے تو وہ بھی اس منصوبے میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ سی پیک کے حوالے سے گزشتہ روز جنوبی ایشیائی امور کی امریکی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے سی پیک منصوبہ پہلے سے قرضے کے بوجھ تلے دبے بدعنوانی میں اضافے کا سامنا کرنے والے پاکستان کے لیے مزید مشکلات کا باعث بنے گا، جبکہ اس منصوبے کے نتیجے میں منافع اور روزگار چین کو ملے گا۔ ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ایلس ویلز کا کہنا تھا کہ یہ کئی ارب ڈالر کا منصوبہ پاکستانی معیشت کے لیے ادائیگی کے وقت مشکلات کا سبب بنے گا۔ ایلس ویلز کا کہنا تھا کہ سی پیک پاکستان کے لیے امداد نہیں بلکہ مالی معاملات کی ایسی شکل ہے جو چین کی سرکاری کمپنیوں کو فوائد کی ضمانت دیتا ہے، جبکہ پاکستان کے لیے اس میں انتہائی معمولی فائدہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سی پیک کا مہنگا اور اہم منصوبہ کراچی سے پشاور تک ریلوے کے نظام کو بہتر کرنا ہے، جس کی ابتدائی لاگت 8 ارب 20 کروڑ ڈالر تھی۔ شیخ رشید نے گزشتہ برس اکتوبر میں کہا تھا کہ لاگت کم کر کے 6 ارب 20 کروڑ کروا لیا ہے، تاہم تازہ میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ اس منصوبے کی لاگت 9 ارب ڈالر ہوگی۔ ایلس ویلز نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ نئی حکومت پر پڑنے والے اس بوجھ کا جائزہ لے، جس میں چینی حکومت کا قرض 15 ارب ڈالر جبکہ کمرشل قرض 6 ارب 70 کروڑ ڈالر ہوگا۔ ایلس ویلز نے کہا کہ پاکستان کے لیے ان قرضوں کی بروقت ادائیگی مشکل ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ منصوبوں کی لاگت سے بدعنوانی کو فروغ ملے گا، جس کا نتیجہ پاکستان کے لیے بھاری قرضوں کی صورت میں نکلے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں لوگوں کو اس منصوبے سے روزگار بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ماہرین اور لیبر چین سے آ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو بہتر ماڈل کی پیشکش کی تھی اور اسلام آباد پر زور دیا تھا کہ معاشی اصلاحات کی جائیں تاکہ امریکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کی طرف راغب ہوں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں امریکی کمپنیاں اوبر، پیپسی کولا، کوکا کولا وغیرہ سرمایہ کاری کر رہی ہیں جو 1 ارب 30 کروڑ ڈالر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی قرضوں کی شرائط سخت ہیں، سی پیک امدادی منصوبہ نہیں، پاکستان کے لیے قرضوں کی ادائیگی مشکل ہوگی، اس کے پاکستان کی معیشت پر اثرات 4-6 سال بعد اس وقت ہوں گے جب پاکستان کو ان قرضوں کی ادائیگی کرنی ہوگی۔
امریکی نائب وزیر خارجہ کے الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے پاکستان میں چین کے سفیر یاؤ جنگ نے کہا کہ سی پیک میں 75,000 پاکستانیوں کو روزگار مل چکا ہے۔ چین پاکستان سے IMF یا مغربی ممالک کی طرح قرض کی واپسی کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ پاکستان مشکل میں ہوا تو مقررہ وقت پر قرض واپسی کا تقاضا نہیں کریں گے۔ امریکہ مخلص ہے تو آئے پاکستان میں سرمایہ کاری کرے۔ سی پیک اور پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ 170 ممالک سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا حصہ ہیں۔ 2030 تک مزید 23 لاکھ پاکستانیوں کو سی پیک کے منصوبوں میں روزگار ملے گا۔ پاکستان کی سالانہ معاشی ترقی میں 2 سے 2.5% گروتھ آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی نائب وزیر خارجہ خود پاکستان آئیں، خود آ کر سی پیک کے متعلق حقائق جانیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے اعلان کردہ امداد کیوں سیاسی بنیادوں پر معطل کی۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ امریکہ بھارت کی حمایت اور مفاد میں سی پیک کی مخالفت کر رہا ہے، تاہم پاکستان چین کے ساتھ سی پیک پر عمل کر رہا ہے۔ اس منصوبے کے معاہدے پر نواز شریف کے دور میں صدر چین کے دورے کے دوران دستخط ہوئے تھے۔ موجودہ حکومت نے برسر اقتدار آنے کے بعد ابتدا میں اس منصوبے کے بارے میں منفی اقدامات کیے۔ امریکہ کے حامی مشیر تجارت نے منصوبے میں نقائص نکالے، تاہم بعد میں حزب اختلاف کے احتجاج اور طاقتور ادارے کی مداخلت پر اس منصوبے کی جان چھوڑی گئی۔ چین اس منصوبے پر انتہائی سنجیدہ ہے، اس لیے پاکستان کو ملکی مفاد اور معیشت کی بہتری کے لیے اس منصوبے پر پوری طرح عمل درآمد کرنا ہوگا تاکہ ہم دنیا میں سر اٹھا کر چل سکیں۔